اللہ سبحانہ و تعالی نے محبوب علیہ السلام کو
الشان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تحفہ ہے۔ تو جب کسی کو بندہ تحفہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، تو پھر جس کو دیتا ہے بندہ وہ اس تحفے کا خیال بھی رکھتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور تحفے سے بندوں کے درمیان ایک دوسرے میں محبت میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے، تو ہم پر یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم اس تحفے کی حفاظت کریں، اور اس تحفے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جو اس تحفے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے تو اس حکم کی پیروی بھی کرتے رہیں، اور اس حکم کے لیے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ تو اب جو بندہ نماز قائم کرے گا، 5 اوقات باجماعت نماز پڑھتا رہے گا، گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تحفے کی حفاظت کر رہا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تحفے کی حفاظت کرتا ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ثم فرضت علی الصلاۃ 50 صلاۃ کل یوم، فرمایا کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 50 نمازیں، ہر روز 50 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں۔ اب یہ 50 کے بعد 5 کیسے ہوئی یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا، لیکن یہ تحفہ، نماز کا تحفہ ایک عظیم الشان تحفہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو معراج پر بلایا، تو معراج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا محبوب علیہ السلام کو۔ گویا کہ معراج میں اللہ نے گویا کہ معراج میں محبوب علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا۔ تو گویا کہ جب محبوب نے اللہ کو دیکھا اور اللہ نے محبوب کو معراج عطا فرمائی، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، تو میری امتیوں کے لیے یہ ہے کہ صلی کأنک تراہ، کہ نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر گمان میں یہ نہ آئے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے تو پھر یہ سوچنے لگ جا اور یہ گمان پیدا کر کے رب ذوالجلال تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو معراج میں محبوب علیہ السلام نے رب ذوالجلال کا دیدار کیا، اور نماز میں محبوب کا امتی رب ذوالجلال کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ صلی کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ اب گمان میں نہ آئے تو پھر یہ سوچ لو، یہ گمان رکھو کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو ہم آپ کی اور ہر بندے کی یہی چاہت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز ہی کی حالت میں بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اگر بندہ یہ سوچے کہ میں نہیں دیکھ رہا تو یہ تو سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو ہر انسان کی چاہت ہی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے میں دیدار کروں، اور اگر یہ چاہت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی نظر ہم پر ہو جائے، خصوصی نظر ہم پر ہو جائے، نظر رحمت ہم پر ہو جائے، تو اس نظر رحمت کے لیے شرط یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے سامنے آ کر کھڑے
یہی چاہت ہے اور یہی تمنا ہے اور یہی طلب ہے کہ اسی طلب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ اب بندہ کہے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میں اپنی آنکھوں سے رب ذوالجلال کو کیسے دیکھوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر نہیں آ رہا لیکن تم ضرور بھی ضرور خدا کو دیکھ رہے ہو نماز کی حالت میں۔ اور جب بندہ اس طرف میں بار بار نماز کے لیے آتا ہے کہ میں رب ذوالجلال کا دیدار کروں، اس طرف میں آتا ہے اور یہ تمنا ہوتی ہے، تو جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا میں وہ تڑپ تڑپ کے رب ذوالجلال کے سامنے آیا، جب دنیا سے گیا تو میدان محشر میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے، الہ العالمین دنیا میں میری یہ تمنا تھی، تڑپ تڑپ کے تیرے سامنے آ کر جھکتا تھا، تیرے دیدار کے لیے آتا تھا، الہ العالمین دنیا میں آنکھوں سے میں نے نہیں دیکھا، الہ العالمین آج اپنا دیدار کروا دے، جو دنیا میں تڑپ تڑپ کے رب ذوالجلال کے سامنے آ جائے اور رب ذوالجلال کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہو، تو میدان محشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ میدان محشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ اعزاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، تو پھر ہم یہ اس کے اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑے گا۔ اسی طرح جب فرمایا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تو نمازی کے آگے سے منع، نمازی کے آگے سے جو بندہ گزر جاتا ہے تو شریعت مطہرہ نے اس پر تاکید کی ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہو اس کے سامنے سے گزرنا یہ ناجائز ہے۔ اب بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے سے کیوں نہ گزرے؟ بندہ سوچے نا کہ یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ بندہ تو اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اگر آگے سے گزر گئے تو کیا ہو گیا؟ بھئی حدیث میں ہے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب دو بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہو اور تیسرا بندہ سامنے آ جائے، تیسرا بندہ آ جائے تو دو بندے جو ہے وہ ناراضی کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تم بھی بیچ میں آ گیا ہے۔ پھر اس طرح دو بندے باتوں میں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ نماز میں بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے بندے کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نماز کے لیے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اور یہ اسی لیے فرمایا۔ اور اس کے بعد جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر دونوں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کانوں تک، گویا کہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور اب ہمارا تعلق رب ذوالجلال سے جڑ چکا ہے، ہمارا تعلق رب ذوالجلال سے جڑ چکا ہے، دنیا کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ اعلان کرتے ہیں، جب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، تو جس طرح معراج میں محبوب علیہ السلام ایک لمحے کے لیے، کچھ دیر کے لیے اس دنیا میں نہ رہے اور کہیں اور پہنچ گئے تھے، اس عالم میں نہ رہے دوسرے عالم میں پہنچ گئے تھے، اسی طرح جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ بندہ یوں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں بلکہ کسی اور دنیا میں پہنچ چکا ہوں، کسی اور دنیا میں پہنچ چکا ہوں۔ اس لیے جب نماز کو مکمل کرتا ہے تو آخر میں کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب بندہ باہر جاتا ہے اور جب گھر میں واپس آتا ہے تو اپنے گھر والوں کو سلام کہتا ہے کہ السلام علیکم، السلام علیکم۔ سلام کیوں کہتا ہے بھائی؟ سلام کیوں کرتا ہے؟ سب سے ہاتھ کیوں ملاتا ہے؟ سب سے وجہ یہ کہ وہ بندہ گھر میں نہیں تھا، کہیں اور چلا گیا تھا، اب جب گھر میں آیا تو سب سے ہاتھ ملا رہا ہے اور سب سے سلام کر رہا ہے۔ تو یہی وجہ نماز کی ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اس دنیا میں نہیں رہتا بلکہ کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا ہے اور رب ذوالجلال سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب نماز مکمل ہوتی ہے تو نماز کو مکمل کرنے کے بعد حاضرین سے کہتا ہے السلام علیکم
ذوالجلال سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہم نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، یہ سبھی کو آتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہ العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اگر آپ قانون پڑھیں گے تو قانون میں یہ ہے کہ یہ جو کاف ضمیر ہے نا، یہ مخاطب کے لیے آتا ہے. جب آپ بندہ آپ کے سامنے ہو، اس مثال کے طور میں آپ کو کوئی کہ آپ میرے دوست ہیں تو میں عربی میں کہوں گا صدیقک، صدیقک آپ میرے دوست ہیں، اور کہوں کہ میرا دوست صدیقی میرا دوست، صدیقک آپ میرے دوست ہیں. تو گویا کہ بندہ سامنے ہے اور آپ انہیں کہہ رہے ہو کہ آپ میرے دوست ہیں. تو نماز میں کاف آیا ہے، الہ العالمین ہم تجھ ہی سے، ہم الہ العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. گویا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور بندہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور رب اور بندہ ایک دوسرے کے سامنے ہوا کرتے ہیں. یہ نماز کا جو ہے خوبصورتی ہے، نماز کی خوبصورتی یہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور یہاں پر انعمت تو نے انعام کیا. ہم یہ کہوں کہ آپ نے یہ چیز مجھے دیا، یہ جملہ میں تب کہوں گا جب آپ میرے سامنے ہو. میں کہوں کہ یہ کتاب آپ نے مجھے دی، جب آپ میرے سامنے ہوں گے تو میں یہ جملہ کہوں گا کہ آپ نے. اسی طرح انعمت تو نے انعام کیا. جب تو نے انعام کیا تو معلوم کیا ہوا کہ بندہ ایک دوسرے کے، اللہ سبحانہ و تعالی اور بندہ ایک دوسرے کے سامنے ہے اور نماز کی حالت میں وہ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. جب یہ طاقت اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور یہ تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے، پھر اس تحفے کی حفاظت ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس تحفے کی حفاظت کے لیے لازمی ہے کہ ہم 5 اوقات باجماعت نماز پڑھتے رہے. اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کریں، بار بار بتائیں کہ نماز پڑھتے رہے. اس سے نماز پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور جب تعلق مضبوط ہو جائے، تعلق جڑ جائے تو پھر ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ساری تکالیف ختم ہو جاتی ہیں، پھر تکالیف کا سامنا نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے وجود میں 2 چیزیں ہیں. انسان کے وجود میں 2 چیزیں ہیں، ایک جسم ہے اور دوسری روح ہے. ایک جسم اور روح. اب جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، جسم میں طاقت پیدا کرنے کے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، جوس وغیرہ پھل فروٹ کا انتظام کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم میں طاقت آ جائے، ہمارے جسم میں طاقت آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالی اسی کے ذریعے ہمیں طاقت عطا فرما دے. یہ جسم ہے. اب جسم کو تو ہم کھانا کھلاتے ہیں، جسم کے خاطر ہم صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں. جسم کو پالنے کے لیے، اپنے اولاد کو پالنے کے لیے، اپنے اولاد کے جسم کو پالنے کے لیے ہم صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں، رات کو جاتے ہیں صبح آتے ہیں. ہمیں فکر ہوتی ہے اور اس فکر میں ہوتے ہیں اگر ہم کام کے لیے نہیں گئے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوا تو ہم کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، پھل پھول کہاں سے لائیں گے، بچوں کو کیا کھلائیں گے. اس کی ہمیں فکر ہوتی ہے، جسم کی ہمیں فکر ہوتی ہے. اس لیے ہم صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں اور رات کو جاتے ہیں صبح آتے ہیں. جسم کے خاطر جاتے ہیں. تو اس جسم کو کھانا کھلانے کے لیے یہ سارے انتظامات جب ہم کرتے ہیں تو ہم صحیح سلامت ہوتے ہیں. ہمارے جسم میں طاقت بھی ہوتی ہے. جسم کے لیے ہم نے سارے انتظامات کر لیے ہیں، لیکن روح کے انتظامات کیا ہے؟ روح کو ہم کیا کھلائیں کہ ہماری روح بھی طاقتور ہو جائے، ہمارے روح بھی طاقتور ہو جائے. روح کی غذا کیا ہے؟ ہمارے جسم کی غذا کھانا پینا، لیکن روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. روح کی غذا اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر ہے. روح کی غذا نماز ہے. روح کی غذا تلاوت کلام پاک ہے. روح کی غذا مسجد میں آ کر بیٹھ جانا ہے. روح کی غذا ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالی کو یاد کرتے رہنا ہے. روح کی غذا درود شریف کا ورد کرتے رہنا ہے. یہ روح کی غذا ہے. اور جب ہم اس روح کو ہم غذا نہیں دیتے، روح کو ہم جب کچھ کھلاتے پلاتے نہیں ہیں، کچھ دیتے نہیں ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمارا دل نماز کی طرف مائل نہیں ہوتا، پھر ہمارا دل اللہ سبحانہ و
مسجد کے آنے کی طرف گھبرا رہے ہوتے ہیں. بہت سارے دوست آپ یہی کہتے ہیں کہ امام صاحب ہم نماز کے لیے آتے ہیں لیکن دل نہیں کرتا, پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں, تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کوئی ہمیں پیچھے سے کھینچ رہا ہے, ہمیں عجیب و غریب محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر یہ محسوس ہونے لگ جائے اور نماز کی طرف دل مائل نہ ہو, مسجد کی طرف دل مائل نہ ہو, تو یہ سمجھ لیں کہ روح کی غذا, روح کو غذا نہیں مل رہی اور روح کمزور ہو چکی ہے, اس لیے ہمارا دل نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, ہمارا دل مسجد کی جانب مائل نہیں ہوتا, اس لیے کہ روح کو کچھ بھی نہیں مل رہا, کچھ بھی نہیں مل رہا. اور آپ دیکھیں کہ آج کل کے لوگ جو ہے زیادہ تر ہاتھ اٹیک ہوتے ہیں اور کام کے لیے جاتے ہیں صبح صحیح سلامت, رات کو جو ان کے میت آ رہی ہوتی, گھر پہ کھول آ جاتی ہے, بندہ چلا کر گھر والے بھی سوچتے ہیں کہ بھائی صبح تو صحیح سلامت تھا, ہمارے سامنے گفتگو کر رہا تھا, ہاتھ اٹیک ویسے تو ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے. لیکن یہ زیادہ تر اگر آپ شریعت اور طریقت کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو شریعت اور طریقت کے لحاظ سے جب ہم پر ہاتھ اٹیک ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں روح کی غذا نہیں, روح کو غذا نہیں مل رہی, روح کو کچھ نہیں پہنچ رہا. اسی وجہ سے جب روح کمزور ہے, روح کو غذا نہیں مل رہی, تو پھر دل جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب مائل نہیں ہوتا, مسجد کی طرف جانب مائل نہیں ہوتا ہمارا دل. وجہ کیا ہے کہ روح کو غذا نہیں مل رہی. ہم نے صبح کے ناشتے کا انتظام کر لیا ہوتا ہے, دن کے کھانے کا انتظام کر لیا ہوتا ہے, رات کے کھانے کا انتظام کر لیا ہوتا ہے, لیکن ہم نے فجر کی نماز کا انتظام کیا ہی نہیں, ظہر کے انتظام کیا ہی نہیں, عصر کے لیے انتظام کیا ہی نہیں, مغرب کے لیے انتظام کیا ہی نہیں, عشاء کے لیے انتظام کیا ہی نہیں. ہم جسم کے لیے تو دوڑ بھاگ کر رہے ہیں, جسم کے لیے ہم نے پورے دن باہر گزار دیے, لیکن روح کو غذا پہنچانے کے لیے ہم 10 سے 15 منٹ اور 15 سے 20 منٹ تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کتنے نوجوان ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان ہوں گے جو راتوں کو کام سے آ کر گھر میں جو ہے وہ آرام سے لیٹ جاتے ہوں گے, موبائلوں میں لگ جاتے ہوں گے. وجہ کیا ہے کہ روح کمزور ہے, دل جو ہے وہ گندے ہو چکے ہیں, دلوں میں غلاظت بھر چکی ہے. اسی وجہ سے مسجد کی طرف جو ہے وہ دل مائل نہیں ہوتا, اللہ کے ذکر کی طرف دل مائل نہیں ہوتا. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل نماز کی طرف مائل ہو جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائے, تو پھر اس کا روح کو غذا پہنچائے, اور اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے, تلاوت کلام پاک ہے, 5 اوقات 5 جماعت کی نماز ہے. جب ہم نماز پڑھیں گے تو روح تک غذا پہنچے گی, اور جب غذا پہنچے گی تو پھر کیا ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. اس روح کی غذا کو انتظام جو ہے آپ نے پہلے سے ہی کر لینا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ماہ شعبان المعظم بھی شروع ہونے والا ہے. آج 30 رجب المرجب ہے اور شعبان المعظم کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے. اور یہ 3 مہینے رجب و شعبان رمضان یہ بہت ہی فضیلتوں والے مہینے ہیں. کوشش کریں اس میں نمازوں کی پابندی کریں, ہر دن نمازوں کی پابندی کریں. لیکن یہ ایسے دن ہے اور ایسے مہینے اور ایسے ایام ہیں کہ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے. بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو پچھلے سال ماہ شعبان میں, ماہ رجب میں ہمارے درمیان موجود تھے, لیکن آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے, آج وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں. تو ہم اور آپ بھی یہ سوچیں کہ زندگی کا کوئی معلوم نہیں ہے, زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے, ہمیں کسی بھی ٹائم جو ہے بلاوا آ سکتا ہے, کسی بھی ٹائم ہم جا سکتے ہیں, اور معلوم نہیں اگلا ماہ رجب ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, شعبان المعظم ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, رمضان المبارک ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو آج سے ہی یہ ارادہ کر لیں, جب 2 مہینے شعبان اور رمضان, جب 2 مہینے لگاتار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں گے, نمازوں کی پابندی کرتے رہیں گے, اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے, تو دل صاف ہو جائے گا, روح کو غذا مل جائے گی, اور جب روح کو غذا مل جائے تو پھر خود
خود بخود دل مسجد کی طرف مائل ہوگا، خود بخود دل اللہ کے ذکر کی جانب مائل ہوگا، خود بخود ہی دل تلاوت کلام پاک کے لیے دل مائل ہو جائے گا۔ تو روح کو غذا پہنچانا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور آپ کو حدیث مبارک میں بتایا، حضور نے فرمایا ثم فرضت علیہ الصلاۃ 50 صلاۃ کل یوم، فرمایا کہ معراج میں مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں فرض کی گئی۔ جب محبوب علیہ السلام معراج پر گئے تو 50 نمازوں کا تحفہ اللہ سبحانہ و تعالی نے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ محبوب علیہ السلام جب واپس آنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اور وہ لوگ جو ہے بہت کمزور ہیں، 50 نماز نہیں پڑھ سکتے، کمزور ہیں، استطاعت نہیں ہے۔ محبوب دوبارہ گئے، 5 نمازیں کرتے گئے، اسی طرح یہ جو لمحہ ہوتا گیا، 5 نمازیں کم کرتے گئے، آخر میں 5 نمازیں رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت بہت کمزور ہے، 5 نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے، 5 نمازوں کی طاقت بھی نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اب یہ 5 نمازیں میرے امتی ادا کرتے رہیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ کاش کہ محبوب دوبارہ چلے جاتے، اب 5 نمازیں بھی کم ہو جاتے، فجر کی نمازیں بڑی کمی ہو جاتی۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی۔ محبوب علیہ السلام کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 نمازیں، آخر میں 5 نمازیں رہ گئی، یہ محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ لیکن 50 نمازیں وہ ہیں اور اب 5 نمازیں رہ گئی، اب مطابقت کیسی ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، اے میرے جان کے ٹکڑے، اے میرے محبوب، اب یوں ہوگا کہ میں نے 50 نمازیں فرض کی ہیں، تیرے خاطر ہم نے 5 کر دی ہیں۔ اب وجہ یہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا میں اسے 10 کا ثواب عطا فرماؤں گا، جو ایک نماز پڑھے گا میں اسے 10 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اے محبوب، اسی طرح تیرے امتی جب 5 نمازوں کی پابندی کرتے رہیں گے تو وہ نمازیں 5 پڑھیں گے لیکن میں انہیں ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ نماز 5 پڑھیں گے لیکن انہیں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اے محبوب، اس بات سے میری بات بھی مکمل ہو گئی، میرا حکم بھی مکمل ہو گیا، میرے حکم کی تکمیل بھی ہو گئی، اور اے محبوب اس بات سے تمہاری شان بھی اجاگر ہو گئی کہ محبوب نے محبوب علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں گئے اور محبوب علیہ السلام کے صدقے سے یہ 5 نمازیں رہ گئی۔ آج ہم اور آپ اگر 5 نماز نہ پڑھے، یہ بدنصیبی ہے ہمارے لیے، یہ خوش قسمتی نہیں ہے، یہ بدنصیبی ہے ہمارے لیے کہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، نہ بس ثواب ہمیں 50 نمازوں کا ملتا ہے، تو 5 نمازوں کی پابندی کرے تاکہ 50 نمازوں کا ثواب بھی مل جائے۔ اور نماز کا جو لذت ہے، مٹاس ہے، جو نماز میں مزہ ہے، یا اگر کسی کو نصیب ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ نماز میں جو سکون ہے، نماز میں جو لذت ہے، نماز میں جو مٹھاس ہے، خدا کی قسم یہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اسلام میں جو سکون ہے، تلاوت قرآن میں جو سکون ہے، اللہ کے ذکر میں جو سکون ہے، خدا کی قسم یہ اور کسی چیز میں نہیں ہے، یہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ ایک بندے نے کہا کہ مولانا کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ بس گھر اور گھر سے جو ہے مسجد۔ ایک بندے نے مجھے کہا، میں نے کہا سب سے بہترین زندگی مولانا صاحب کی ہے، سب سے بہترین زندگی۔ وہ وجہ کیا ہے؟ ہم صبح جاتے ہیں اللہ کے گھر میں، بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت سکھاتے ہیں 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک۔ جب 4 بجے چھٹی ہوتی ہے، 4 بجے کے بعد اللہ کے گھر سے دوسرے اللہ کے گھر میں آتے ہیں، جہاں مسجد قبر میں آتے ہیں، یہاں پر نماز پڑھاتے ہیں، یہاں پر بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، عشاء میں گھر جاتے ہیں۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج لوگ پریشان کیوں ہیں؟ آج اچھا لوگ پریشان ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ دین میں اخلاص نہیں ہے۔ اگر دین میں اخلاص پیدا ہو جائے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتیں اسے ضرور بھی ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور نمازوں کی پابندی یہ ہم سب
لازمی ہے، ضروری ہے، نماز ہی زندگی ہے، تلاوت قرآن ہی زندگی ہے، اللہ کا ذکر ہی زندگی ہے۔ اور اسی طرح میں آپ سے مختصر سا سوال کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کے زمانے میں تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کے زمانے میں نہیں تھے، اور معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کے ساتھ تو نہیں تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام محبوب کے پاس تشریف لے آئے، نمازیں بھی کم کروا دی۔ بھئی کیسے تشریف لے آئے؟ کیونکہ ہمارا آپ کا یہ عقیدہ ہے جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں دنیا سے بظاہری وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی دنیا سے بہترین زندگی انہیں دوبارہ عطا فرما دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی کے محبوب کے پاس تشریف لے آئے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے صدقے سے نمازوں میں کمی بھی آئی۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام سے مدد بھی حاصل کر لینا ہے، کیونکہ یہ مدد کہاں سے آئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنایا تو محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں معراج پر جا رہا تھا تو میں موسیٰ علیہ السلام کے قبر مبارک سے میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر انور میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء زندہ ہیں اور اپنے قبروں میں نماز بھی پڑھا کرتے ہیں۔ یہ ایک عظیم الشان تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ وضو خانہ یہ زیر تعمیر ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ایک بندہ آیا اور اس نے اپنی استطاعت کے مطابق کام کروا رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسے اور بھی طاقت نصیب فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اور بھی عطا فرمائے۔ لیکن آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب کوئی کام چڑ جاتا ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے کام نکل رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ تو مکمل کر ہی نہیں سکتا۔ تو ہماری خواہش ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے وضو خانہ مکمل ہو جائے، تو اس کے لیے آپ حضرات کو مکمل تعاون کرنا ہے۔ اور تعاون کی صورت یہ ہے کہ جب جمعے کے دن چندہ ہو رہا ہوتا ہے ہر بندہ اپنے اوپر لازم کر لے، کوئی زیادہ 500 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 5000 نہیں، ہر بندہ اگر یہ سوچے کہ میں جمعے کے دن صرف 100 روپے چندے میں ڈالوں گا، صرف 100 روپے تو کچھ بھی نہیں ہے، 100 روپے تو دن میں بچے کھا لیتے ہیں۔ آج کل تو بچے تو 100 روپے تو وہ بھی پھینک دیتے ماں باپ کی طرح، مجھے 200-300 ڈالر میں اسکول جاؤں گا، مدرسے جاؤں گا، ورنہ جاؤں گا ہی نہیں۔ تو 100 تو بچے ہی کھا لیتے ہیں۔ تو اگر ہم اور آپ یہ سوچے کہ ہر جمعے کے دن ہم مسجد میں 100 روپے ہم اپنے پر لازم کر لیں، فرض کر لیں کہ ہم نے جمعے کے چندے میں 100 روپے لازمی دینا ہے، اللہ کے گھر میں لازمی دینا ہے۔ یہ یاد رکھیں جو آپ اللہ کے گھر میں دیں گے کبھی ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ میرا قول نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے کہ جو الذین ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ یہ نہ سوچے کہ ان کے راہ میں خرچ کرنا کمزور ختم ہوا نہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ضرور ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ جب آپ کمیٹی بھرتے ہیں تو بظاہری آپ کی جیب سے پیسے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ کمیٹی جمع ہو رہی ہے، آپ کا نمبر آتا ہے 10-15 لاکھ آپ کو ملتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ کمیٹی کا نمبر میرا 10-15 لاکھ مجھے مل گئے۔ اسی طرح جب آپ اللہ کے نام میں خرچ کرتے ہیں یا اپنے ذہنوں میں رکھ لیں اور اپنے وہم و گمان میں یہ رکھ لیں اور اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ جو بھی اللہ کے نام میں خرچ کرے گا وہ ضائع نہیں ہوگا اور اس کا اجر دنیا میں نہیں انشاءاللہ تعالی قبر میں اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرمائے گا۔ تو ہم اور آپ یہ لازمی اپنے پر لازم کر لیں، کوئی زیادہ نہیں۔ ہم اور آپ اگر 100 روپے بھی اللہ کے گھر میں جمعے کے دن اپنے پر لازم کر لیں تو 10,000-12,000 جو ہے وہ لازمی طور پہ چندہ ہو جائے گا۔ تو ہر جمعے کو یہ ہوگا، اس طرح ہمارے بہت سارے کام جو ہیں وہ اپنی تکمیل تک پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔